2025 کے بعد ادھر طوفان بہت آئیں گے۔ 2025 انڈیا کے لیے کوئی اچھا سال نہیں ہوگا۔ بین الاقوامی تعلقات تمام ہی بڑی طاقتوں سے خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ چین ایک نئی سپر پاور کے طور پہ ابھرے گا۔ فلسطینیوں کے لیے اور غزہ کے اور شام کے مسلمانوں کے لیے یہ سال ایک بہترین سال ہو۔ شکار پھر وہی ہوں گے، شکاری جات بدلے گا، حال وہی رہیں گے، صرف سال بدلے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں نوید زبیری اور آپ دیکھ رہے ہیں سچویشن روم۔ پروگرام ہے کیسا ہوگا 2025، کیسا ہوگا 2025۔ یہ پارٹ 2 ہے میرے پہلے پروگرام میں میں نے بتایا کہ 2025 کیسا ہوگا پاکستان کے لیے، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے لیے، پاکستان کے سیاسی لیڈروں کے لیے، اور کیسا ہوگا پاکستان کی معیشت کے لیے اور بھی چیزوں کے لیے۔ آج کا جو پارٹ 2 ہے اس میں بتاؤں گا آپ کو کہ 2025 جو ہے وہ کیسا ہوگا دنیا کی دیگر ممالک کے لیے، خاص کر جو بڑی طاقتیں ہیں اور جو ملک جن سے ہمارا کنسرن ہے ان کے لیے، ان کے بارے میں کہ یہ کیسا ہوگا۔ لائک انڈیا کے لیے کیسا ہوگا، امریکہ کے لیے کیسا ہوگا، یورپین یونین کے لیے، روس کے لیے، چائنا کے لیے کیسا ہوگا، اسلامی دنیا کے پہ کیا اثرات ہوں گے 2025 کے۔ اس کے آخر میں بتاؤں گا عام آدمیوں کے لیے یہ کیسا ہوگا، جو اسٹارز ہیں لائک کیپریکون، لیبرا، پائسز، خاص طور سے سیگیٹیریس والے لوگ غور سے سنیں کہ ان کے لیے کیسا یہ سال ہوگا۔ یہ آخری میں ان کے بارے میں ضرور بتاؤں گا، دھیان سے سنیے گا۔ کیسا ہوگا انڈیا کے لیے؟ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں انڈیا پہ کہ انڈیا کے لیے 2025 کیسا ہوگا۔ تو جی انڈیا کے لیے یہ کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا، 2024 کی طرح ہی ہوگا، اور 2025 میں انڈیا کے لیے خاص طور سے مودی سرکار جو ہے وہ کمزور ہوتی نظر آ رہی ہے، اور بہت زیادہ کمزور ہو جائے گی۔ ان کی صحت بھی جو ہے مودی صاحب کی، وہ بھی اس میں بھی مسائل پیدا ہو ہی رہے ہیں اور مزید ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ان کا ستارہ بڑی گردش میں ہے، اور ان کی حکومت جو ہے سال کے آخری جو ہوگا آخری 3 ماہ اس میں آج گئی کہ کل گئی مودی سرکار، اس طرح کے حالات چل رہے ہوں گے، اور مختلف تحریکیں، مختلف سیاسی پارٹیاں ان کے خلاف عدم اعتماد کی تیاریاں کر رہی ہوں۔ صاف لگ رہا ہوگا کہ یہ آج گئی کہ کل۔ یہ کانگریس جو ادھر کی سیاسی جماعت ہے ان کے لیے یہ سال بہترین سال ہوگا 7-8 سالوں کے بعد، اور خاص طور سے جو راہل گاندھی ہیں ان کے رہنما، وہ انڈیا میں ایک اپ کمنگ لیڈر بن کے ابھریں گے، اور اگلے وزیر اعظم کے طور پہ ان کا ہی نام لیا جا رہا ہوگا۔ کانگریس جو ہے جماعت ہے وہ بی جے پی کو ایک طریقے سے ٹیک اوور کرتی نظر آئے گی۔ چھوٹی چھوٹی جماعتیں حکومت سے علیحدہ ہو کے ان کے ساتھ شامل ہو رہی ہوں گی، اور ہم دیکھیں گے کہ انڈیا میں سیاسی کشمکش پورے سال جو ہے نا وہ عدم استحکام کا شکار ہوگی، اور کافی ہنگامہ خیز سال انڈیا کے لیے ہوگا۔ معیشت کافی ان کی کمزور ہو جائے گی، کیونکہ پولیٹیکل حالات کے ساتھ جو ہے بڑے کمپنیاں جو ہے 2-4 وہ بڑی لگتا ہے کہ بینک کرپٹ ہونے کی طرف جا رہی ہیں، اور خاص طور پہ انڈیا میں جو ہے جو وہاں پہ تحریکیں چل رہی ہیں علیحدگی پسند کی، ان میں شدت آئے گی، اور کشمیریوں کے لیے کوئی ہو سکتا ہے کوئی اچھی نیوز ہو۔ اس سال بہت ٹائم سے وہ انتظار کر رہے ہیں، شاید کوئی اچھی نیوز ہو ان پہ، آئینی طور پہ کوئی تبدیلی ہو جو ان پہ لگا دی گئی ہے۔ اس قسم کے لیے ان کے لیے اور دیگر شدت پسندوں تنظیموں کو مائل کرنے کے لیے وہ کچھ آئینی چیزیں لے کر آئے ان کو کرنے کے لیے، لیکن شدت پسندی میں اور زیادہ شدت نظر آ رہی ہے۔ اوور آل 2025 انڈیا کے لیے کوئی اچھا سال نہیں ہوگا۔ اب چلتے ہیں سپر پاور جسے کہتے ہیں امریکہ، اور ابھی نئے ٹرمپ نے 2025 میں راج سنبھالا ہے۔ 2025 جو دنیا بھر کے تقریباً جوتشیوں کی اس بات پہ وہ ہے کہ ٹرمپ کے لیے یہ ایک مشکل سال ہوگا، اور ان کی جو سب سے بڑی لڑائی ہوگی وہ قدرتی آفات کی ہوگی۔ دیکھیں 7 جنوری کو ہی جب تک وہ آگ نہیں لگی تھی، اس سے پہلے ایک رپورٹ آئی تھی کہ شدید ترین آگ اور قدرتی آفات کی لپیٹ میں رہے گا، اور اس کے بعد وہ اب سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہاں ہوا۔ اس طریقے کے حالات پورے سال امریکہ میں قدرتی آفات کا سامنا کرنا پڑے گا، جو جسے گاڈ ایکٹ کہتے ہیں، جیسے زلزلے ہیں، طوفان ہیں۔ خاص طور سے کہہ رہے ہیں اگست 2025 کے بعد
ادھر طوفان بہت آئیں گے، جو ایک دم طوفان نظر آتے ہیں نا، گولے آ جاتے ہیں اور سائیکلون بڑے بڑے ہوتے ہیں، وہ تمام پرانے ریکارڈ توڑے گا، جس سے امریکی معیشت کو ایک طرف نقصان ہوگا، دوسرا ان کی کافی مشکلات میں ان کو اضافہ کرے گا۔ تو ان کی سب سے بڑی لڑائی کسی اور ملک کے ساتھ نہیں بلکہ اپنی ہی قدرتی آفات کے ساتھ ادھر ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تو امریکہ کے لیے بھی ایک مشکل سال ہوگا، اور ان کی جو ہے بین الاقوامی تعلقات تمام ہی بڑی طاقتوں سے خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ چائنا سے تو ہیں ہی اور زیادہ نظر آ رہے ہیں، اور رشیا روس سے بھی ان کی جو ہے تعلقات بہتر نہیں ہو پائیں گے، یورپی یونین سے ان کے تعلقات خراب ہو جائیں گے، کینیڈا سے بھی تعلقات ان کے خراب ہیں اور مزید خراب ہونے کے ہے۔ یہ ہے مطلب دنیا کے بہت سارے جو ممالک ہیں، طاقتور ممالک ہیں، اس سے امریکہ کے بین الاقوامی تعلقات میں خرابی نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ ٹرمپ کی صدارت کا جو ایک سٹائل ہے وہ ہوگا، یا اور کوئی وجوہات رہیں گی، یہ آنے والے سال میں ہی پتہ لگے گا۔ لیکن امریکہ کے لیے 2025 کوئی اچھا سال نظر نہیں آ رہا۔ ہمارے اس میں جو ہے خالی میں نہیں کہہ رہا، یہ میری ذاتی رائے نہیں ہے، نہ ہی میری کوئی وہ تجزیہ ہے، یہ جو کچھ بھی مجھے ملا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ ڈھاکہ یونیورسٹی کے ریٹائرڈ پروفیسر ہیں، ان سے میں نے کافی چیزیں لی ہیں، اور بھی جگہوں سے جمع کر کے یہ تجزیہ کر کے میرے سامنے ہے، وہ میں نے بتایا۔ چین ایک نئی سپر پاور کے طور پہ ابھرے گا۔ ابھی ایک طریقے کوئی کہتا ہے کہ امریکہ ہے، کوئی کہتا ہے چین ہے، لیکن 2025 کے آخر میں چین تقریباً سپر پاور کہلانے والا ملک ہوگا، کہ یہ ہی اپ کمنگ سپر پاور۔ سو 2025 چین کے لیے، چائنا کے لیے ایک بہترین سال ہوگا۔ چلو کوئی تو ایسا ملک ہے جس کے لیے بہترین سال ہوگا، ہمارا نیبر ہے، ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اس سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا، پاکستان کو ان سے معاشی طور پہ بھی فائدہ ہوگا، اور اسٹریٹجک لحاظ سے بھی پاکستان کو چائنا کے بہت زیادہ قریب ہو جائے گا۔ چین کے لیے بہترین سال، ان کی معیشت بہت زیادہ طاقتور ہو جائے گی۔ ابھی ہم نے دیکھا، یہ مجھے تو ایک ہفتے پہلے کی یہ چیزیں مل چکی تھیں، میں نے بتایا پروگرام میں تھوڑی دیر ہوئی، لیکن چین نے ابھی آپ نے دیکھا ایک نیا سافٹ ویئر لایا جس نے کچھ ہی دنوں میں دنیا کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ ایسے سال بھر ایسی چیزیں ٹیکنالوجی میں چین ایک کے بعد ایک سرپرائز دے گا دنیا کو، اور دنیا کی بہت بڑی معیشت پہ چین جو ہے ایک طریقے سے قابض ہوتا نظر آئے گا۔ دنیا کی بہت بڑی بڑی طاقتور ملکوں میں ان کا تجارت کا توازن جو ہے نا وہ یک طرفہ ہو جائے گا۔ تو چائنا کے لیے ایک بہترین سال ہوگا، اور وہ سال کے آخر میں ایک سپر پاور بن چکا ہوگا ظاہر سی، اور اس کے دورست نتائج پاکستان کے لیے ہوں گے۔ اور پاکستان کی، جیسے میں نے بتایا تھا، اس سال معیشت بہت اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ پاکستان کے لیے بھی یہ ایک بہت اچھا سال ہے۔ تو اس کی چائنا سے براہ راست پاکستان کا تعلق ہوگا، اس میں پاکستان کی معیشت کی بہتری میں۔ روس کے لیے سال 2024 جیسا ہوگا، لیکن مڈ میں جب ان کی یوکرین سے کہتے ہیں جنگ ختم ہو جائے گی، ایک معاہدہ ہو جائے گا، سال میں 2025 میں یہ جنگ ختم ہوگی، اور اس کے بعد ان کی معیشت میں بھی بہتری آئے گی، اور ان کی دنیا کے دوسرے ملکوں سے بھی تعلقات بہتر ہوں گے، خاص طور سے یورپی یونین سے ان کی جو بہت پرانی ایک کولڈ وار چل رہی ہے اس کا خاتمہ ہوگا، جس سے ان کی معیشت کو بھی فائدہ ہوگا اور یورپی یونین کو بھی فائدہ ہوگا۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ 2025 میں مڈ کے بعد روس کی اس میں بہت بہتری آئے گی، اور جنگ بندی کے بعد ویسے ہی ملک میں بہتری آتی ہے۔ ابھی یوکرین کی جنگ ہو رہی ہے، اس سے نہ صرف روس اور یوکرین بلکہ پورا یورپ متاثر ہے، اور اس کے بعد 2025 میں کہتے ہیں کہ روس کے لیے بہتری آنی شروع ہو جائے گی، اور آخر تک کافی اسٹیبل ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں کوئی اسلامی دنیا کے اس میں ایران کے لیے اچھا سال ہوگا، پاکستان سے ان کے تعلقات بہتر ہوں گے، اور تجارت بھی بڑھے گی، کچھ پابندیاں اٹھنے کا امکان ہے، کیونکہ جیسے جیسے امریکہ کمزور ہوگا یا اس کی وہ طاقت میں فرق آئے گا توازن میں، اور چین طاقتور ہوگا تو ان کے چین اور ایران کے تعلقات اچھے ہیں، تو ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ روس اور چائنا کے ساتھ مل کے ایران بھی مشکلات سے باہر آتا 2025 میں نظر آ رہا ہے۔ سب سے زیادہ جو ہے چیز ہے وہ اسرائیل اور
فلسطین کی جنگ کے بارے میں ہے سب سے زیادہ، اور میرے خیال میں زیادہ کر جو میں نے دیکھی اسٹارز کی اور علم اعداد کی، ایسٹرولوجی کی پیشن گوئیاں، اس میں یہ ہے کہ جنگ کا خاتمہ تو ہو جائے گا 2025 میں، جو کہ سیز فائر ہو گیا ہے، اور یہ سیز فائر بہت زیادہ لانگر نہیں ہوگا، مطلب یہ ایسا ہے کہ اکا دکا جڑپیں جاری رہیں گی اور سال کے وسط میں پھر ان کے تعلقات اور بہت خراب ہو جائیں گے اور مزید کشیدگی ہوگی، اور اس سے اسرائیل کی جو معیشت پہلے سے ہی تباہ حال ہے اس جنگ کے بعد اور خراب ہوگی، اور اسرائیل میں جو موجودہ حکومت ہے نتنیاہو کی یہ ختم ہو جائے گی اور نئی حکومت آئے گی، پھر نئی حکومت آنے کے بعد پھر وہ کوشش کرے گی کہ جنگ بندی ہو اور دیرپا ہو اور کچھ معاہدے ہوں گے جس سے کہ سال کے آخر میں پھر ایک لانگ ٹائم پیس کوئی پیکٹ ہوگا۔ لیکن اس دوران جو ہے غزہ کے مسلمانوں کے لیے دنیا بھر سے UN سمیت دنیا بھر سے امداد آئے گی اس کی تعمیرات کے لیے، اور ان کو ریلیف ملنا شروع ہوگا، جو کہ ایک سب سے اچھی بات یہ ہے کہ 2025 میں ان کے لیے 2024 جیسا نہیں ہوگا۔ فلسطینیوں کے لیے اور غزہ کے اور شام کے مسلمانوں کے لیے یہ سال ایک بہترین سال ہوگا، اور اس میں جتنا وہ پہلے ہی اتنا نقصان اٹھا چکے ہیں اس سے نکلیں گے اور آگے کی طرف ترقی کی طرف وہ چاہیں گے، اور چھوٹی موٹی جو جنگیں ہو رہی ہوں گی وہ بھی سال کے آخری 3 ماہ میں وہ ختم ہو کے بالکل پیس کی طرف ہو جائے گا۔ تو یہ ملا جلا رجحان رہے گا۔ بنگلہ دیش کا ہے، انڈیا سے تعلقات خراب سے خراب تر ہوتے جائیں گے، پاکستان سے قریب آئے گا، اور یہ بھی ایک خوشائند بات ہے پاکستان کے لیے بھی اور بنگلہ دیش کے لیے بھی، لیکن بارڈر پہ ان کے تعلقات انڈیا سے خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اب آ جائیں جی عام لوگ، اسٹارز والے نا، پائسس کا کیسا ہوگا، لیبرا کا کیسا ہوگا، کیپریکارن کا کیسا ہوگا، سیجیٹیریس کے لیے بڑا بولا جا رہا ہے کیسا ہوگا، تو ان سب کے لیے جی میرے پاس ایک نیوز ہے، اور وہ نیوز کیا ہے، وہ ایک شعر تھا نا، اس شعر کو جو ہم نے چینج کر کے ایسا شکاری والا شعر بنایا ہے کہ شکار پھر وہی ہوں گے، بس شکاری جال بدلے گا، وہی شکار وہی، شکاری بھی وہی ہوگا، شکاری بھی وہی ہوں گے نا، بس صرف جال چینج ہوگا، ظالم بھی وہی ہوں گے، مظلوم بھی وہی ہوں گے، مظلوم وہی ہوں گے، ظالم صرف اپنا روپ بدلے گا، ہاں یہ ساتھ بدلے گا لیکن حالات وہی رہیں گے۔ کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہو تم لوگوں کے لیے، عام آدمیوں کے لیے ویسا ہی سال ہوگا، وہی کبھی چینی 10 روپے بڑھ جائے گی، پھر 20 روپے بڑھ جائے گی، پھر 10 روپے کم ہو جائے گی، پیٹرول تھوڑا بڑھے گا کم ہوگا، ڈالر یہ سب چیزیں، بھائی ان چکروں میں مت رہو اسٹار کے، میں تمہیں صحیح بتاؤں، اب یہ میری رات رائے سن لیں آپ، اب تک تو جوتشوں کی بہت لمبا پیج ہے ہر ایک اسٹار کا، میں اس پر ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا، میں آپ لوگوں کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، بھائی یہ اسٹار کے چکروں میں نہیں پڑا کرو، جو محنت کرے گا دل لگا کے کام کرو، محنت کرو اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑو، آپ یقین مانو اپنے حالات آپ نے خود بدلنے ہیں، یہ اسٹاروں نے نہیں بدلنے، تو آپ جتنی محنت کرو گے اتنا ہی ملے گا، وہ حالات والات بس سال وال چینج ہوتے ہیں، نمبر چینج ہوتے ہیں، 2024 کے بعد 2025 آ جائے گا، وہی شکاری پھر رہے ہوں گے جال بدل بدل کے، وہی فراڈی پھر رہے ہوں گے اپنے جو ہے نئی نئی چیزیں لا کے، آپ کو بچنا ہے ان سب سے، تو ان کے لیے وہی ہے کہ بس ساتھ بدلے گا، حالات ہی نہیں بدل رہے، حالات وہی ہوں گے، تو اس مہنگائی کا اس چیزوں کا سامنا کرنے کے لیے آپ کو خود محنت کرنی پڑے گی، اپنے پہ بھروسہ کرنا پڑے گا، اپنے آپ پہ بھروسہ کرنا پڑے گا، یہ دن کیسا رہے گا جی، ہفتہ کیسا رہے گا، یہ حالات کیسا رہے گا، یہ اس چکروں سے نکلو، اپنے آپ محنت کرو، تو یہ سال تمہارے لیے بہت اچھا رہے گا۔ اللہ کرے یہ سال آپ سب کے لیے بہت بہت اچھا ہو، خاص طور سے پاکستان کے لیے بڑی اچھی اچھی خبریں میں نے آپ لوگوں کو بتائیں، اور ہماری دعا بھی یہی ہے، اور کہتے ہیں کہ دل سے یہی دعا بھی ہے، کوشش بھی ہے کہ یہ سال ہم سب کے لیے، خاص طور سے پاکستان کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ایک بہترین سال ہو۔ تو اس سال اپنے دوستوں کا اور غریبوں کا بہت خیال کرنا ہے، خاص طور سے وہ لوگ جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، خاص طور سے وہ لوگ جو آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، ان کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے، اگر آپ ان کا خیال رکھیں گے تو اللہ آپ کا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔